بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس فرار پروگرام دیکھ رہے ہیں، آؤ بات کریں۔ کیونکہ ہم نے شاہ صاحب سے جب پروگرام کا آغاز کیا تو ہم نے بات کی تھی کہ ہم کارپوریٹ ٹاپک سے شاہ صاحب سے بات کریں گے، لیکن آپ لوگوں کی بہت زیادہ جو ڈیمانڈ تھی یہ کہ رمضان کے حوالے سے بات کی جائے، اور رمضان میں انسان خدا سے کیسے قریب ہو سکتا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس موقع پہ ہم شاہ صاحب سے اس سے بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ سیدھا اور ڈائریکٹ سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سمپل سادہ بات ہے۔ رب تعالیٰ نے جو دین دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم تک پاس آن کر دیا، اس کا کبھی ہم گہری نظر سے مطالعہ نہیں کرتے۔ بڑے کلیئر کٹ، کلیئرلی ڈیفائنڈ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں۔ جب اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم اس کو اس اینگل سے ریڈ بھی کر لیں تو بھی ہمارا کانسیپٹ ایک یہ رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے کرنے ہیں اور اس سے رکنا ہے۔ کانسیپٹ اپنی جگہ درست لیکن نامکمل۔ جب تک کہ ہم ان ڈو ناٹس پہ بھی عمل نہ کریں جی، اس وقت تک کام بنتا نہیں ہے۔ تو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، ان دونوں کو پوری طرح آبزرو کیا جانا چاہیے۔ روزے کا بھی ایک پروٹوکول ہے۔ روزے کے لیے بھی رب تعالیٰ نے کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ روزے میں یہ کام کرو۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارے پاس سنت ایک گلیئرنگ ایگزامپل موجود ہے۔ جی، ہم وہاں سے لائٹ کیوں نہیں لیتے؟ اسی طرح روزے میں رک جانے، روزے کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ رک جانا۔ بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں روک لینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ جی جی، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو جتنے بھی ڈو ناٹس ہیں اس کو ریلیجیسلی فالو کیا جانا چاہیے، صحیح۔ کہ کہیں ہم سے انڈائریکٹلی بھی وہ سرزد نہ ہو جائے۔ تو پھر صحیح معنوں میں انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، جو اس کا روزے کا ایک منطقی نتیجہ ہے، جیسے رب نے کہا۔ تو تقویٰ اسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے جو ہم نہیں سمجھتے، جی وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہ کنسیڈر کر لیں کہ یہ 30 دن ایک سال میں جی جو نیئرلی 10% جی جی بنتے ہیں سال کا، جی، یہ ایک ریفریشر کورس چلتا ہے ہر سال صحیح۔ اللہ کے احکامات پر پوری طرح کاربند ہونے کا، پلس جو فرض عبادات ہیں ان سے ذرا بیونڈ جا کے عبادات کرنے کا۔ ٹھیک۔ تو اس کو اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس ایک مہینے ہی میں ہمیں کرنا ہے، اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ روٹین کا کام ہے، لیکن یہ 30 دن ریفریشر کورس ہے اس کا۔ تو پھر تو پورا سال ہم ان چیزوں پہ کاربند رہیں گے، ورنہ ہوگا یہ کہ جہاں روزے ختم ہوئے جی عید کے روز سے ہی جی جی، ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤں گا جس سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اس کے اندر کہ ہم اس کو ریفریشر کورس کے طور پر لے لیں کہ یہ روزمرہ کی زندگی ہماری جو ہے ڈیلی روٹین، اس کو احکامات کے تابع ہونا ہے اللہ کے، اور یہ اس کا ایک ریفریشر کورس ہے۔ شاہ صاحب، آپ تقویٰ کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یورپ جو ہے وہ تو مسلمز نہیں ہے، وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے، تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ریٹس بڑھ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پچھلا سارا سال کا جو سٹاک پڑا ہوتا ہے، جو گلا سڑا خراب ہوتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو یہ تقویٰ تو یہ الٹ ہو گیا. علی عباس صاحب بالکل میں آپ سے یہاں تک پوری طرح سے ایگری کر رہا ہوں. یورپ میں جمعہ کارنر بڑے بڑے سٹورز میں لگا دیا جاتا جی اور وہاں پہ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہوتی ہیں. لاسٹ ایئر نہیں تھی اس لیے کہ وہاں مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے. اب تو آفیشیلی ڈکلیئر کر دیا کہ یو کے ریسیشن میں چلا جی گیا. جی بالکل. تو لاسٹ ایئر نہیں لگے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک فرض کے طور پر نہیں لے رہے تھے, بلکہ یہ لے رہے تھے کہ چونکہ فائنینشلی ہمارے پروفٹس اچھے ہیں تو اپنے کسٹمرز کو, جو مسلم کسٹمرز ہیں, اس پروفٹ کا ایک حصہ پاس آن کر دیا جائے. لیکن لاسٹ ایئر نہیں لگے. اب اس سال بھی میرا خیال ہے شاید نہیں لگائے گئے. مجھے معلوم نہیں ہے, میں گیا نہیں ہوں. لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کی تعریف کی جانی چاہیے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج سے 200 سال پہلے ان کا کیا حال تھا, 300 سال پہلے کیا حال تھا. وہ ہم سے بھی برے حالوں میں تھے. صحیح. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے, اور 300 سال کی ایفرٹ کے بعد وہ یہاں تک پہنچے. ہمیں ابھی 75 سال ہو رہے ہیں, 77 سال ہو رہے ہیں. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اگر وہ 300 سال 350 سال میں یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم شاید 150 سال میں وہاں تک پہنچ جائیں گے. صحیح. تو اپریشیٹ تو ہم انہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ صاحب وہ ہم سے اچھے ہیں, ہم سے ایک غلطی ہوئی بھی ہے, صرف ایک غلطی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک تجربہ کار باپ جی اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا یہ ایکسرسائز کرو, تمہاری صحت بھی بڑی اچھی رہے گی, تمہاری فزیک بھی بلڈ اپ ہو جائے گی, بہت خوبصورت باڈی بن جائے گی تمہاری, اور طاقتور ہو جاؤ گے. بیٹے اس کان سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہیں, لیکن ونڈو کے باہر ان کے دشمنوں کا ایک بچہ بیٹھا ہے, وہ پوری بات سن رہا ہے, اور جا کے وہ اگلے دن سے اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے. تو بینیفٹ کس کو ملے گا, اس آدمی کے بیٹوں کو یا دشمن کے بیٹے کو؟ دشمن کے بیٹے جو امپلیمنٹ کرے گا. ان کی زندگی کو ذرا, ویسٹ کی زندگی کو غور سے دیکھ لیجیے. انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانا, قرآن کو ڈیوائن بک نہیں مانا, باقی پورے کے پورے احکامات اسلام کے وہ اپنی زندگی میں جو حقوق العباد والا حصہ ہے ان کی زندگی کا, اس میں وہ لے گئے. اس میں وہ زیادہ تر ان احکامات میں عمل کر رہے ہیں. تو جو بھی اس پر عمل کر لے گا, چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو, جی اس کو اس کا پھل تو ملے گا. تو دنیاوی طور پہ اس کا پھل لے رہے ہیں. صحیح. تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے, ہمیں خوف خدا نہیں ہوتا, چیزیں یک رخت مہنگی ہو جاتی ہیں. صحیح. وہاں یہ کام نہیں کرتے. شاہ صاحب چھوٹے ہوتے میں سوال سنتا آ رہا ہوں ٹی وی پہ بھی, جب بھی رمضان آتا ہے تو سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. جی کلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ناک میں پانی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیا اگر ہم انجیکشن لگا لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیا اگر ہم بلڈ دے لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیا ہم برش کر لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پچھلے 20 سالوں سے آج بھی وہی سوال ہے. نہیں, میرا خیال ہے اس میں کمی ہوئی ہے. علماء نے بڑی خدمت کی ہے اس معاملے میں. جو روزے کے احکامات ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے اس کو بیان کیا ہے, اور اس کے ریفرنسز بھی موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے, صرف ٹائپ کر دیجئے سوال, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. جی کتابیں موجود ہیں, اخبارات میں آتے رہتے ہیں. جی
تو علماء کی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ روزے کے جو احکامات ہیں بڑی جزیات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے علماء نے. اور اب میرا خیال ہے جو تعلیم بڑھی ہے ایسے سوالوں میں کمی آ گئی ہے. اب سوال اور طرح کے ہو گئے ہیں, بڑے انٹریگنگ ہو گئے ہیں, اور اچھا ہے, ہونا چاہیے. کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم کو میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. جی. کسی بات کے بارے میں شک پیدا ہو دل میں تو آپ تحقیق میں پڑھتے ہیں, تو جب تحقیق کرتے ہیں تو آپ کا علم بڑھتا ہے. صحیح. یا آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں اور آپ وہ سوال پوچھیں کسی صاحب علم سے, کسی علماء میں سے کسی کے, تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو علم کو بڑھانے کے یہ دو ہی راستے ہیں. صحیح. ایک بہت بڑی پرانی بات ہے, مے بی about 25-30 years back, ایک سیمینار میں کسی صاحب نے ایک بات کہی کہ امام غزالی کو میں عالم نہیں مانتا. جی. ان کے ذہن میں شک پیدا ہوتا تھا. تو میں نے اس کے جواب میں ایک عرض کیا کہ امام غزالی کو امام غزالی بنانے والی ہی یہ چیز تھی کہ ایک بات سنی, اس کے بارے میں تشکیک آئی, اس پر تحقیق کی, ایک تھیوری برآمد ہو گئی. صحیح. تو یہ تشکیک اور سوال, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں. اچھا, رمضان کے حوالے سے کوئی ایسا عمل بتائیں جو لوگ کریں اور وہ اپنے آپ کو خدا سے قریب پائیں, اور وہ عمل ہر حال میں جو ہے وہ خدا کے نزدیک اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے. دیکھیے, ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت شاید نہ پڑے اس میں. عام حالات میں بھی جی اللہ کے نزدیک 3 بہت ہی محبوب عمل ہیں انسان کے. جی. بھوکے کو کھانا کھلانا, ٹھیک. مقروض کا قرض ادا کر دینا. اچھا, مقروض کا قرض. دوسرا غلام کو آزاد کرانا. تو اب غلام تو آزاد ہوتے نہیں ہیں. جی ہوتے ہیں. اب اس کا دوسرا حل ہمارے پاس ہے. جی. وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر جیل میں ہاں جی 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 ہر ایسے قیدی مل جائیں گے جو اپنی قید تو پوری کر چکے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس ہیں بطور جرمانہ. جی جی جی. وہ رہا نہیں ہو پا رہا ہے. بالکل صحیح کہا. تو جتنی ہماری جیب اجازت دیتی ہے, جتنی ہمت ہے, توفیق ہے, ہم وہ لسٹ لے لیں کسی بھی جیلر سے اور ان کے وہ جرمانے ادا کر کے ان کو رہا کروا دیں کہ وہ اپنے بچوں میں جا کے عید منا لیں. تو یہ بہت سے لوگ اب کرنے لگ گئے. بڑی زبردست اپروچ ہے, ویسے بہت ہی زبردست بات ہے. اسی طرح ہمارے یہاں یہ ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک پہلو ہے جو ہم افطار لگاتے ہیں سڑک پر. جی جی. پارک میں. جی. اس سے بہتر کام ہے کہ ہم ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں. وہ سفید پوش خاندان جو اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں, بڑی خاموشی سے رات کی تاریکی میں انتہائی رازداری کے ساتھ مہینے بھر کا راشن ان کے یہاں ڈیلیور کر دیا جائے تاکہ پورا خاندان رمضان کا پورا مہینہ سحر و افطار اس رزق سے کر لیں. اللہ کو امید ہے یہ چیز بڑی پسند آ جائے گی. لیکن میں اگین اس کے اوپر زور دینا چاہوں گا جی کہ انتہائی رازداری کے ساتھ, اتنی رازداری کہ خود ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم نے کسی کو کچھ دے دیا. بالکل صحیح. یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن شاہ صاحب اس میں نا تسکین نفس نہیں ہوتی نا. آپ جیسے آپ جب لگاتے ہیں ایک پورا, لوگ آتے ہیں پھر آپ ہاتھ سے ان کو کھا کے دیتے ہیں, پھر آپ کو لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب بڑا اچھا کھانا کھلایا آپ نے, آپ کا شکریہ, اور اس طرح کے پھر کلمات آپ کو ملتے ہیں. پھر اس کی کچھ فوٹوز بھی بنتی ہیں, کوئی ویڈیو کوریج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, کوئی فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس پہ ایک تشہیر ہو جاتی ہے. تو یہ تو پورا ایک پروسیس ہے نا, یہ مزہ آتا ہے اس پورے پروسیس میں. اس میں کیا مزہ, آپ نے خریدا اور آپ نے بغیر ناک بھی نہیں کیا اور رکھ دیا اور آپ چلے گئے.
اب اس میں ایک فرق آ جائے گا. اگر تو یہ سب میں کر رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے, تو پھر تو رب سے تو نہیں چھپی ہوئی, خلق خدا سے میں چھپا لوں گا بات کو. جی. لیکن رب تو دیکھ رہا ہے, وہ رجسٹر کر رہا ہے کہ میرے اس بندے نے میرے ان تمام بندوں کے لیے خدمت کر دی ان کی. جی. رب راضی ہو جائے گا. یہ جو نیکی ہے, نیکی اور تکبر میں ایک بڑی ہیئر لائن فرق ہے. جی. بال برابر باریک سا فرق ہے نیکی اور تکبر میں. جب ہمیں یہ احساس ہونے لگ جائے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں, وہ تکبر میں چلا جائے گا. ٹھیک. جب تک میرے اندر یہ احساس ہے کہ یار میں نیک کام نہیں کر پاتا, اور پھر یہ تو نیک کام کے زمرے سے بھی آگے مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے, میرا اپنا نہیں ہے, وہ میرے رب نے فراہم کیا ہے. تو میں اگر اللہ ہی کے بندوں کو اس میں حصے دار بنا لوں جی, تو میں نے کون سا کوئی کمال کیا ہے, کون سی نیکی کی ہے. یہ تو میں نے صرف اتنا ہی کیا. ہاں اگر میرا اپنا ہو, رب کا عطا کردہ نہیں ہے معاذ اللہ, جی جی, پھر میں کسی کو دوں تو دین آئی ہیو اے ریزن کہ میں یہ سوچ لوں کہ میں نے کسی کو کچھ دیا. اس سے بھی بڑی ایک اور بات ہے کہ میں خود اللہ کا محتاج بندہ ہوں. میں اللہ کے در پہ بیٹھا ہوں بھکاری کی طرح. جی. ایک محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے گا؟ ایک بھکاری دوسری بھکاری کو کیا دے سکتا؟ تو میرا یہ سوچنا کہ میں نے کسی کو کچھ دیا, جی, یہ تو ویسے اپنے ساتھ ہی ظلم ہے. یہ سوچ کی کجی ہے کہ میں خود اللہ کا محتاج ہوں, اس کے کسی بندے کی خدمت کر دی تو میں نے کون سا کوئی کمال کر دکھایا. صحیح. تو اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دکھاوا جی جی, کیا کیا جائے. اچھا شاہ صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ریزن دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کا اس لیے لنگر بناتے ہیں یا اس میں لگاتے ہیں, سجاتے ہیں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس کی ترغیب انسپائر ہوں, اور وہ بھی یہ دینا شروع اس کا کر دیں. ایک پہلو ہے یہ. جی. یہ ایک پہلو ہے. لیکن سوال یہ ہے دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ میرا نفس پھلے پھولے گا جی, کہ میں اتنے لوگوں کے لیے کرتا ہوں. صحیح. کیونکہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں جی, اس سے ہمارا نفس بڑا خوش ہوتا ہے, اور بجائے وہ نیکی میں ہونے کے جی, الٹا ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جتنا میں چھپا کے دیتا ہوں میں اپنے نفس کا گلا گھونٹ رہا ہوں. نفس کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے اتنا دیا. جی, میں کہتا ہوں کہ نہیں, میں اس کو اتنی رازداری سے دوں گا کہ خود مجھے بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کسی کو کچھ دے دیا. اور جب لفظ میری زبان پہ دینا آتا ہے تو میں فوراً اپنے آپ کو لان تان کرتا ہوں کہ تم تو خود بھکاری ہو, اللہ کے در پہ بیٹھے ہو, تم کسی کو کیا دے سکتے ہو؟ ایک بھکاری کسی کو کیا دے گا؟ شاہ صاحب, قرآن کی ایک آیت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ چاہے تو چھپا کے دو اور چاہے تو بتا کے دو. جی. تو اس آیت کے حوالے سے تو ہمیں یہ ایک پلی مل جاتی ہے کہ ہم اگر تشہیر کرنا چاہیں اپنی دیے ہوئے چیزوں کی تو ہم کر سکتے ہیں. کھلے عام دیا جائے, بالکل صحیح ہے. قرآن تو ہر حال میں سچ کہتا ہے. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ میں کمزور ہوں, اس سے میرا نفس پھلے پھولے گا, جی, تو پھر مجھے مخفی طریقے سے دینا چاہیے تاکہ میرا نفس نہ پھولنے پائے. صحیح. شاید تھوڑی سی آپ اپنی روٹین بتائیں کہ آپ رمضان میں آپ کی اپنی روٹین کیا ہوتی ہے؟ نہیں, میں نے جیسے عرض کیا, میں تو اللہ کا ایک محتاج بندہ ہوں جو اللہ کے در پہ بیٹھا ہے, اس سے لے کے کھانے والا ہے. تو میری روٹین کیا ہو سکتی؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو سیدھی بات ہے, روٹی کھا رہا ہوں. اچھا, بہت سارے لوگ نا وہ قرآن مجید کا بھی جو بہت ذکر آتا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا. جی, رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں 27ویں کی رات میں ہوا, کچھ باقی کچھ نہ کچھ ڈیٹس کا بھی اختلافات ہے. تو وہ لیکن اس وقت جب ویسے نازل ہوا تب تو خیر رمضان نہیں تھا. وہ میرے خیال سے انہوں نے کیلکولیشن کر کے
بیک ڈیٹس پہ لے کے جب گئے ہیں کیلنڈر کو تب حساب لگایا کہ یہ رمضان میں یہ ہوا نازل؟ نہیں، وہ ایک لمبی چیز ہے. اس میں قرآن پاک تو مختلف موقعوں پر بٹس اینڈ پیسز میں نازل ہوا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 27 رمضان کو مکمل ہو گیا. اچھا، مکمل ہو گیا. یا تو اس اینگل سے لے لیں آپ، صحیح. یا یہ لے لیا جائے کہ لوح محفوظ سے اتارا گیا 27ویں رات کو، تو 27 شب قدر وہ اس لحاظ سے بن جائے گی. جیسا میں ایک دفعہ نا رمضان میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا مسجد میں، اور میں ترجمہ پڑھ رہا تھا اس کے قرآن مجید کا ساتھ ساتھ. تو جو مولوی صاحب ہیں وہ میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا جی میں اس طرح ترجمہ پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کا. تو انہوں نے مجھے منع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ نہیں پڑھیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو کسی نہ عالم کے پاس جانا چاہیے، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ نے بات پوچھنی ہے آپ ان کے پاس جا کے پوچھیں. تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ نہیں، پڑھنے میں حرج کوئی نہیں، ضرور پڑھیے. البتہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بیانات ہیں، کچھ اس میں مشابہات ہیں. جی جی. مشابہات میں کئی جگہوں پر تشریح کی ضرورت پڑتی ہے. وہ احتمال ہوتا ہے بندے کو، اس چیز کا احتمال رہتا ہے کہ میں اپنی کم علمی، کم فہمی کی وجہ سے غلط نہ سمجھ بیٹھوں اسے. جی جی. تو وہاں جو علماء حضرات ہیں ان سے استفادہ کر لیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ نقطہ میرے ذہن میں ہے، اس کو آپ واضح کر دیں، تو وہ کر دیں گے. شاہ صاحب ایک اور ہمارے معاشرے میں نا پرسیپشن ہے، لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری رخصت ہے اس دنیا میں، جو وہ رمضان کے مہینے میں رخصت ہو میری. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مدینہ میں میری رخصت ہو اس دنیا میں. اور کہا جاتا ہے کہ جو لوگ رمضان میں جن کی وفات ہوتی ہے وہ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں. عقیدت اچھی چیز ہے. ہمارے محبت کے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں مدینہ منورہ میں میری جان نکلے اور میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں. جی. کہ پڑوس حاصل ہو جائے گا مجھے نیک لوگوں کا. یہ عقیدت اچھی چیز ہے، اس میں حرج کیا ہے. صحیح. اور رمضان میں جو کہتے ہیں جو وفات ہوتی ہے وہ جنت میں جاتے ہیں لوگ سیدھا. میں اس بارے میں، جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار آپ سے عرض کیا کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں. مفتی تو بہت بلند مقام ہے. جی. علماء میں بھی مفتی کم ہوتے ہیں، تو فتویٰ دینے والا تو مفتی ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں، جو تھوڑا بہت علماء سے میں نے سیکھا ہے، جی. جنت اور جہنم کا فیصلہ مینلی تو اعمال پر ہے کہ یوم حساب میرا اعمال نامہ کیا کہتا ہے. صحیح. اگر میرے نامہ اعمال پر گناہوں کی سیاہی پھری ہے برش سے، تو وہاں تو صرف ایک ہی چیز ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، جی. یا اللہ کی رحمت ہے جو مجھے جنت میں بھیج دے. ورنہ فیصلہ تو نامہ اعمال پر ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں خلق خدا کے ساتھ میرے معاملات کیا رہے ہیں. بہت ہی باریک سا نقطہ. جی. کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان سے دوسرے مسلمان کی توہین ہوتی رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی کی غیبت کر کے اس کا دل دکھاتا رہا ہوں. جی. کسی کا حق تو نہیں میں مار گیا. یہ روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس سے سرزد ہوتی رہتی ہیں. تو اس پہ زیادہ غور اور فوکس کرنا چاہیے. بہت اس پہ محتاط رہنا چاہیے. صحیح ہے. آپ کے وقت کا شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی مدلل گفتگو سنی رمضان کے حوالے سے. جو نقطے 2-3 میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کھانا کھلائیں لوگوں کو، اور خاص طور پہ جیسے غلام اب آزاد نہیں ہو سکتے. بڑا اچھا نقطہ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ جو لوگ اپنے جرمانے نہیں ادا کر پاتے اور وہ جیل میں کئی مہینے رہتے ہیں، ان کے آپ جرمانے ادا کر کے ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ عید گزار سکیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.